ایک اہم شخصیت جو اب بھی افغانوں کو طالبان کے ملک پر قبضے کی قیادت کر رہی ہے، احمد مسعود نے خبردار کیا کہ ایک نئی خانہ جنگی ایک جامعہ طاقت کے اشتراک کے معاہدے کے بغیر ناگزیر ہے۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے مسعود، جنہوں نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی مخالفت کی تھی اور 2001 میں 9/11 سے 2 دن پہلے قتل ہوئے تھے، نے دبئی میں مقیم العربیہ ٹی وی چینل کو بتایا کہ اگر طالبان مذاکرات سے انکار کرتے ہیں تو جنگ ناگزیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے سوویت یونین کا مقابلہ کیا اور ہم طالبان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کے انفارمیٹیو اور فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے زین ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مسعود، جو افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ کے رہنما ہیں، نے کابل کے شمال میں پنجشیر وادی میں اڈہ قائم کیا ہے، جہاں سابق نائب صدر امراللہ صالح نے بھی پناہ لی ہے۔ ان کے تبصرے نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون کی پیروی کی، جس میں انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی افواج کو اسلحہ فراہم کرے۔ طالبان نے اتوار کے روز کہا کہ اس کے سینکڑوں جنگجو اسے کنٹرول کرنے کے لیے پنجشیر وادی کی طرف روانہ ہے، جب مقامی ریاست کے حکام نے اسے پرامن طریقے سے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان پر قبضے کے بعد طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے والوں میں سب سے بڑی وادی پنجشیر ہے۔ طالبان مخالف ملیشیا جنگجو اور سابق افغان سیکیورٹی فورسز پر مشتمل انہوں نے مزاحمت کا عزم کیا، کیونکہ طالبان جنگجو کو علاقے کو گھیرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ پنجشیر ایک تنگ وادی ہے جو ہندوکش کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ اس کے جنوبی سرا دارالحکومت کابل سے تقریباً 80 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ وادی میں داخلے کے محدود مقامات موجود ہیں۔ اس کا جغرافیائی ایک قدرتی فوجی فائدہ پیش کرتا ہے۔ دفاعی یونٹ حملہ آور قوتوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنانے کے لیے اعلیٰ عہدوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں اس وادی کی بے پناہ علامتی قدر بھی موجود ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس نے 1 صدی سے زائد حملہ آوروں کے قبضے کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ وادی کا دفاع کرنے والے بنیادی طور پر نسلی تاجک لوگ آباد ہیں۔ انہوں نے 1980 سے 1990 کی دہائیوں کے دوران افغانستان کے سیاسی اور سیکیورٹی منظر کو بہت زیادہ سپورٹ کی ہے۔ پنجشیر میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت احمد شاہ مسعود ہے، جو ایک گوریلا کمانڈر ہے جس کا چہرہ نہ صرف وادی بلکہ افغانستان کے بہت سے شہروں سے کئی زیادہ دیواروں پر موجود ہے۔ پنجشیر کا شیر کے نام سے مشہور مسعود نے 1980 کی دہائی میں سوویت فوج کے خلاف مجاہدین کے جنگجوؤں کا نام لیا۔ سوویت یونین نے 1000 فوجیوں، ہیلی کاپٹروں اور ٹینکوں کے ساتھ متعدد مہمات کا آغاز کیا، لیکن وہ تنازع کی کچھ خونریز لڑائیوں کے بعد مسعود کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ انہوں نے 1990 کی دہائی کے آخر میں اس کارنامے کو دہرایا جب طالبان تحریک نے افغانستان کا بیشتر حصہ سنبھال لیا۔ یہ گروپ پنجشیر وادی پر قبضہ حاصل کرنے سے قاصر تھا اور مسعود کی افواج نے اس وقت ان کے میدان جنگ میں سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ 2001 میں 9/11 سے 2 دن پہلے القاعدہ کے بھیجے گئے قاتلوں نے مسعود کو قتل کر دیا۔ آج کے طالبان مخالف جنگجوؤں میں مقامی ملیشیا کے ارکان کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے سابق ارکان بھی شامل ہیں، جو وادی میں بقیہ افغانستان کے گرنے کے بعد آئے تھے۔ وہ اپنے ساز و سامان، گاڑیاں اور ہتھیار بھی ساتھ لائے تاکہ NRF کی طرف سے بنائے گئے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ذخیرے کو پورا کیا جا سکے۔ NRF کا لیڈر احمد مسعود ہے، جو کہ مشہور پنجشیر کمانڈر کا بیٹا ہے۔ اس گروپ نے طالبان کے کسی بھی حملے کے خلاف مزاحمت کرنے کا عزم کیا ہے، لیکن واشنگٹن پوسٹ کے ایک ایڈیشن میں احمد مسعود نے کہا کہ انہیں اس گروپ کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے غیر ملکی مدد کی ضرورت ہوگی۔ محاصرہ کر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی بظاہر کوشش میں طالبان نے سینکڑوں جنگجوؤں کو پنجشیر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھیجا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی صورتحال کے باوجود طالبان کے ترجمانوں نے کہا ہے کہ وہ صورتحال کو پرامن طریقے سے حل کرنے کو ترجیح دیں گے۔ NRF نے کہا ہے کہ وہ ایک جامعہ حکومت پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور وادی پنجشیر کے اہم شخصیات نے مبینہ طور پر گروپ کے عہدیداروں سے بات کی ہے، لیکن تاہم کوئی مؤثر پیش رفت نہیں ہوئی۔ طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ پنجشیر کے ارد گرد کم از کم 3 علاقوں پر قابض ہیں، اور سابقہ VP صالح نے ٹویٹ کیا ہے کہ انسانی بحران پیدا ہو چکا ہے کیونکہ خوراک اور ایندھن کی فراہمی منقطع ہو چکی ہے۔ اگرچہ NRF نے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ ان کے پاس طویل محاصرہ برداشت کرنے کے لیے خوراک، سامان اور گولہ بارود موجود ہے یا نہیں۔
दोस्तों अगर आपको पंजशेर वादी पर मबनी हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज़ैन टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।